الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات ذی قدر ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کے ماننے والوں پر اور دین اسلام پر مختلف اوقات میں مختلف لفظوں کے ساتھ مختلف چالوں کے ساتھ حملے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی رب العزت کی کسی مقدس و مقرب ہستی کو ٹارگیٹ تنقید بنایا جا رہا ہے، اور کبھی کسی ہستی اقدس و مقدس حضرات ذی قدر صحابہ اکرام کی تذلیل اور توہین تو عام بات بن چکی ہے، مگر رب العزت کے محبوب، مسلمانوں کے قائد، مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے فخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے۔ کبھی فرانس کا کوئی بدبخت اٹھ کر رحمت کائنات مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس و مقدس میں تنقید کرتا ہے، کبھی انڈیا کے دشمنان اسلام اٹھ کر حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں تنقید کو کرتا ہے، مگر حضرات ذی قدر یہ تو تیرے یہودیوں کافروں کے ممالک۔ اب ذرا رخے اسلامی جمہوریہ پاکستان سنو، میں اگر سوختہ سما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر پہ چلا ہائے مجھے۔ حضرات ذی قدر ماضی میں ہی آسیہ ملونہ کی طرف سے ہمارے پیر و مرشد کی شان اقدس و مقدس کے بارے میں ہرزہ سرائی کو کیا گیا۔ ہمارے یہ حکمران ریاست کے مالکان اٹھ کر خود آسیہ ملونہ کو سزا دینے کے بجائے تحفظ فراہم کر کے اس ملک سے بھگا دیتے ہیں۔ حضرات ذی قدر ابھی آج کے روز یہ بے غیرت سرکش حیدر کھوسو بڑی دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے بڑے تکبرانہ انداز سے میرے آقا کے شان میں، میرے مولا کے شان میں ہرزہ سرائی کو کرتا ہے۔ حضرات ذی قدر ایک وقت وہ تھا جب نابینا صحابی کی لونڈی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخانہ لب و لہجے کو استعمال کیا تھا۔ حضرات ذی قدر نابینا صحابی نے اس لونڈی کے پیٹ میں خنجر گھسا کر اس امر کا اعلان فرما دیا، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ مسلمانوں خصوصاً نال حدیثوں اپنے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا کرو، ہم محمد کے غلام، ہم محمد کے نوکر، کمزور ہیں، اللہ ہمیں قوت دے، اللہ ہمیں اقتدار دے۔ حیدر کھوسو جیسے ملعون شخصوں کو صفائے ہستی سے مٹا کر اس نبی کے امر کا اعلان کرتے جائیں کہ من سب نبی فاقتلوا